ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں پر کتنا ظلم کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں چھپ چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ایک تو وہ انسان خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرے وہ کون سے انسان تھے جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو تو بہت عزت اور طاقت پہنچی، لیکن مشرکوں کا بہت نقصان ہوا۔ تو ناظرین، اپنی تحریر کی طرف آتے ہیں۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ان کے خاندان بنی عاد کی ایک غلام عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ نے اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہیں بہت غصہ آیا اور آپ کا معمول تھا کہ روزانہ اس عورت کو اتنا مارتے کہ تھک جاتے۔ بلاخر اس مسلمان عورت سے کہتے کہ میں آج تمہیں مزید مارنا بند کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم پر ترس کھا رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تمہیں مار مار کر تھک گیا ہوں۔ اس عورت کو روزانہ ایسی اذیت دی جاتی حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ الجوزی نے اپنی کتاب تاریخ عمر بن خطاب میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپ گئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی وضاحت و بلاغت سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یقیناً یہ کسی بڑے شاعر کا کلام ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی آیات نمبر 41 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل ہی دل میں کہا، پھر یہ ضرور کسی کاہن کا کلام ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دل ہی دل میں کہا، پھر یہ ضرور کسی کاہن کا کلام ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سورت کی باقی آیات کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ الحاقہ کی آیات نمبر 42 تا 52۔ ترجمہ: اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، لیکن تم لوگ بہت کم فکر کرتے ہو۔ یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلاتے ہیں۔ نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور بے شک یہ قابل یقین ہے۔ سو تم اپنے پروردگار عالم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے میرا دل اتنا متاثر ہوا کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن میں آباؤ اجداد کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا، اور حسب معمول اسلام کو بڑھ چڑھ کر مخالفت کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اسلام کی دن بہ دن ترقی دیکھی نہ گئی۔ ایک دن ننگی تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے تاکہ نعوذ باللہ بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، اور اس طرح اس نئے مذہب کا کام تمام ہو جائے۔ رستے میں ان کا ایک دوست سے ٹکراؤ ہوا۔ دوست نے پوچھا، کہاں کی تھانی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دوست نے کہا، پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا رخ بہن کے گھر کی طرف کر لیا۔ مکان کے پاس کچھ تلاوت کی آواز سنی، غصے سے مکان میں داخل ہوئے، بہن اور بہنوئی کو خوب پیٹا۔ بہن آڑے آئی تو اسے بھی مار کر زخمی کر دیا۔ بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن پھر بھی کہتی جاتی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہا، اچھا وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، پھر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ غسل کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ الطٰہٰ کی آیات نمبر 1 تا 14 تلاوت کی۔ ترجمہ: اے محمد، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ یہ اس ذات ببرکت کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی خدائے رحمان، جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔
اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ چھپے اور پوشیدہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنا جوتا اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تلاوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ کہنے لگے، یہ کتنی پیاری اور اعلیٰ کتاب ہے، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف رہبری کرو۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ بخاری میں درج ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مشرکین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ انہیں آبائی مذہب سے منحرف ہونے پر قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک دوست نے اس گروہ کو بڑی مشکل سے روکا۔ الجزوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا ہم حق پر ہیں، خواہ ہمیں جئیں یا مریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اب ہم اسلام کی تبلیغ اور نماز کی ادائیگی چھپ کر نہیں بلکہ مشرکوں کی موجودگی میں کریں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے 3 دن پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، ان کا بھی بہت رعب تھا۔ اب سب مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 2 قطاروں میں باہر نکلے اور کھلم کھلا نماز پڑھنے اور تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت دیکھ کر مشرکوں کے دل جل گئے، لیکن انہیں مداخلت کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ بخاری شریف میں درج ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو بہت تقویت اور عزت ملی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو کتنی طاقت ملی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔